عمران خان امت مسلمہ کا ایک عظیم لیڈر ہے۔ لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ دو خاندان تمہیں صرف اپنے فائدے، اپنے کاروبار اور اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کب تک ان دو خاندانوں کی غلامی کرتے رہو گے؟ تمہارے باپ دادا ان کے باپ دادا کے غلام تھے، آج تم ان کے غلام ہو، کل تمہاری آنے والی نسلیں ان کی نسلوں کی غلام ہوں گی۔ کہتا ہے غلامی کی ان زنجیروں کو توڑو جو 70 سال سے پاکستان کا کوئی ایک ادارہ ٹھیک طرح سے نہیں چلا سکے، وہ اس ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ ملک کے تمام اداروں کا تو برا حال ہے، پی آئی اے ہو یا ریلوے، اسٹیل مل ہو یا پی ٹی وی، نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ، تمام ادارے اس وقت بدترین خسارے میں چل رہے ہیں۔ کہتا ہے یہ دو خاندان اپنی چوریاں بچانے کے لیے معصوم عوام کا استعمال کر رہے ہیں۔ کہتا ہے اب بھی سمجھ جاؤ کہ تم سب ان کے سامنے استعمال کیے جانے والے، پہرا دینے والے، راکھی کرنے والے کتوں کی سی حیثیت رکھتے ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ یہ جب چاہیں گے تمہیں استعمال کریں گے۔ انہوں نے عزیر بلوچ کو استعمال کیا، راؤ انوار کو استعمال کیا، عامر باکسر کو استعمال کیا، مقصود چپڑاسی کو استعمال کیا، اور پھر ان سب کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور جو بچ گئے ان کے ساتھ کیا کریں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ پاکستانیوں جو جیل کے ڈر سے اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ نہیں آیا، تمہاری کیا حیثیت ہوگی اس کے سامنے، ذرا خود ہی سوچ لو۔ عجیب آدمی ہے، دنیا کے سارے فرعونوں سے ٹکر لے بیٹھا ہے۔ امریکہ جیسے سپر پاور کو کہتا ہے کہ سپر پاور صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ میں کسی کو سپر پاور نہیں مانتا۔ کہتا ہے انگریز تو چلے گئے پر غلامی ابھی تک نہیں گئی۔ کہتا ہے سر کٹا دوں گا پر کسی کے سامنے جھکاؤں گا نہیں۔ کہتا ہے میری جان بے شک چلی جائے، مجھے جان کی پرواہ نہیں، پر میں اپنی قوم کو اس غلامی سے آزاد کراؤں گا۔ دو اور بھی تھے بالکل اس جیسے، ان دونوں نے بھی دنیا کو لوہے کے چنے چبائے تھے، وہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو سپر پاور نہیں مانتے تھے۔ ایک کا نام تھا صدام حسین اور دوسرے کا نام تھا معمر محمد ابو منیار القذافی۔ صدام حسین وہ مجاہد تھا جس کے نام سے یہودی خوف کھاتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ ایٹم بم یہودیوں کی تباہی کے لیے بنا رہا ہے۔ یہ وہ مرد مجاہد تھا جس نے ایک عورت کی فریاد پر اسرائیل پر 40 سے زیادہ میزائل داغ دیے تھے۔ ایک عورت نے لائیو پریس کانفرنس کے دوران صدام حسین سے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری آنکھوں کے سامنے میری بچی کا گینگ ریپ کیا اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ کیا تمہیں فلسطینی عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے تو کیا وہ تم سے اس کا حساب نہیں لے گا؟ جس پر صدام حسین اتنے روئے کہ انہیں ہچکیاں لگ گئیں۔ پھر اس عورت سے کہا کہ اسرائیلی فوج کل صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گی۔ صدام حسین نے اسی وقت فوج کی میٹنگ بلائی اور اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی رات صدام حسین نے عراق کے 40 اسکڈ میزائل اسرائیل کے تل ابیب شہر پر دے مارے، جس سے امریکہ سمیت کئی ممالک میں خوف پھیل گیا، اور جب تک صدام حسین زندہ رہا غیرت اور عزت کی زندگی جیا، کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، حتیٰ کہ خوشی خوشی تختہ دار پر لٹک گیا۔ آج بھی امت مسلمہ اس عظیم بہادر اور جرأت مند لیڈر کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ دوسرا بھی اسی جیسا تھا۔ 42 سال تک لیبیا پر حکومت کرنے والے کرنل قذافی کے نام سے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل آج بھی خوف کھاتے ہیں۔ کرنل قذافی نے اقتدار سنبھالتے ہی امریکہ اور برطانیہ کو اپنے فوجی اڈے لیبیا سے ختم کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ 1981 میں امریکی صدر رونلڈ ریگن نے کرنل قذافی کو مشرق وسطی کا پاگل کتا قرار دیا۔ جواب میں کرنل قذافی نے ماسکو کا دورہ کیا، وارسا معاہدے میں شامل ہو کر امریکہ کا نام دنیا کے نقشے سے مٹانے کی دھمکی دے دی، جس پر امریکہ نے لیبیا سے تمام تر سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ کرنل قذافی نے افریقی ممالک کو اکٹھا کر کے ایک یونین بنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے افریقی براعظم کے لیے ایک ہی کرنسی، ایک ہی فوج اور ایک ہی پاسپورٹ کی تجویز پیش کی۔ یاد رہے کہ کرنل قذافی نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کے لیے $100 ملین کی رقم اس وقت فراہم کی جب پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں لگی تھی۔ کرنل قذافی نے بھی عمران خان کی طرح مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے ایک بلاک بنانے کی کوشش کی، جس کے بعد وہ اسلام دشمن ممالک کی نظروں میں کھٹکنے لگا۔ کرنل قذافی کا سب سے بڑا گناہ جو اس کی موت کا سبب بنا وہ یہ تھا کہ اس نے اعلان کیا کہ پیپر کرنسی ایک جعلی کرنسی ہے، دنیا میں لین دین سونے اور چاندی کے سکوں میں ہونا چاہیے۔ یہ اعلان سنتے ہی امریکہ کو اپنا ڈالر ڈوبتا ہوا نظر آنے لگا۔ امریکہ جانتا تھا کہ اگر عرب ممالک نے اتحاد کر لیا تو امریکن ڈالر کی ویلیو عالمی دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ بظاہر تو کرنل قذافی کو شکست
شکست دینا مشکل تھا، اس لیے امریکہ نے لیبیا سے میر جعفر اور میر صادق ڈھونڈے، جس طرح کے پاکستان میں ڈھونڈے جا چکے ہیں۔ انہی میر جعفروں اور میر صادقوں کے ذریعے کرنل قذافی کے خلاف مہم شروع کی اور اپنے ہی عوام کے ہاتھوں کرنل قذافی کو ایک دردناک موت دی، جس کے بعد لیبیا کی عوام آج تک خون کے آنسو رو رہی ہے۔ کرنل قذافی کی موت کے بعد آج تک لیبیا کی عوام غلامی کی زندگی جی رہی ہے۔ امریکہ اور اس کے خریدے ہوئے میر جعفر اور میر صادق ان پر ہر طرح کے ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پاکستانی عوام بھی ہوش کے ناخن لے اور اپنے اس لیڈر کی قدر کرے، اس سے پہلے کہ اس قوم کا حال بھی لیبیا اور عراق جیسا نہ ہو۔ والسلام۔